نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت نے انسان کو جتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان تمام نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت ہے اظہار ما فی الضمیر۔ اللہ تعالیٰ نے صرف انسان کو ناطق بنایا ہے، باقی جتنے ہیں وہ حیوان ہیں لیکن ناطق نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کو قرآن کریم سورہ رحمان میں بیان فرمایا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا، انسان کو پیدا کیا اور انسان کو بیان سکھایا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا تذکرہ کیا، نمبر 2 انسان کو قرآن کریم سکھانے کا تذکرہ کیا، اور نمبر 3 انسان کو اللہ نے بیان کرنے کی جو صلاحیت دی اس کا تذکرہ کیا۔ معلوم ہوا یہ 3 اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں، تخلیق انسان، قرآن کریم کی تعلیم، اور نمبر 2 بیان کرنے کی صلاحیت۔ حدیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من البیان لسحرا، یقیناً بعض بیان جادو کا اثر رکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، یعنی جس طرح جادو میں ایک اثر ہوتا ہے اسی طرح بعض بیانات ایسے ہوتے ہیں جن کا اثر انسان کے دل و دماغ پر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ انسان اپنی ماضی کی زندگی سے، گناہوں کی زندگی سے توبہ طائب ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیان میں بڑی تاثیر رکھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرات صحابہ کرام اور سلف کا یہ طریقہ رہا کہ وہ بیان کے ذریعے سے، نصوص قرآنیہ اور احادیث کے ذریعے سے امت کو نصیحت کیا کرتے تھے، جس کے ذریعے اللہ بہت سے لوگوں کی زندگیوں کو پلٹ دیتا تھا۔ اب ایسا مقرر کہ جس میں اللہ تعالیٰ ایسے اوصاف پیدا کر دے جس کے ذریعے معاشرے کو فائدہ پہنچے، تو ایسے کون سے اوصاف ہیں کہ جس کے پیدا ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ انسان کی گفتگو میں تاثیر پیدا کر دیتا ہے، مجمع پر اثر ہوتا ہے، اس کی گفتگو مؤثر کہلاتی ہے، لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنتی ہے۔ تو ایک کامیاب مقرر کے اعمال اور اوصاف کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلا وصف ہے اخلاص، کہ جب انسان کو اللہ یہ توفیق دے کہیں بھی بات کرنے کا موقع ملے، چاہے وہ درس قرآن ہو یا درس حدیث یا بیان جمعہ ہو، پہلا وصف اپنی زندگی میں لائے اخلاص۔ اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ نیت صرف یہ ہو کہ میں جو واعظ و نصیحت کر رہا ہوں اس لیے نہیں کہ لوگ مجھے بڑا مقرر اور واعظ کہیں، خطیب کہیں، بلکہ اس لیے کہ پہلے میں خود اس پر عمل کروں اور میری گفتگو دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔ انبیاء علیہ السلام کی زندگی میں یہی وصف تھا، لا اسألکم علیہ اجرا، وہ کسی سے اجرت نہیں مانگتے، کوئی سوال نہیں کرتے تھے، وہ صرف اللہ سے بدلہ چاہتے تھے، مخلوق سے بدلے کے خواہش مند نہیں ہوتے تھے۔ اور اخلاص تب آتا ہے جب انسان اپنے مفادات کی قربانی دیتا ہے۔ جب اپنے مفادات کو آدمی قربان کر دیتا ہے، اپنا کوئی مفاد نہیں رکھتا کہ مجھے بیان سے یہ فائدہ ہوگا مالی، یہ فائدہ ہوگا جسمانی، بیان کے ذریعے سے میری مراعات میں یہ اضافہ ہوگا، بیان کرنے جانے سے مجھے یہ نفع حاصل ہوگا۔ تو جب انسان اپنے ذاتی مفاد کو سامنے رکھتا ہے تو گفتگو میں تاثیر نہیں دیتی۔ تو بیان میں تاثیر تب آتی ہے جب زندگی میں اخلاص ہو۔ اخلاص کی دوسری نشانی یہ ہے سامعین کی تعداد کو نہ دیکھا جائے۔ ایک اچھا مقرر یہ نہیں دیکھتا سامعین کتنے ہیں، بلکہ وہ یہ دیکھتا ہے گفتگو سننے والوں کی توجہ کتنی، جتنی توجہ سے وہ سن رہے ہیں وہ بات کر لیتا ہے۔ تو سامعین کی کثرت اور قلت پہ انسان نہ جائے، بلکہ ان کی توجہ پر اور دل میں اللہ جو مضمون القاء کر دے اس کے بیان کرنے کی طرف جائے۔
آپ خطبات حکیم الامت پڑھیں تو اس میں عموماً بیان کے شروع میں لکھا ہوتا ہے کہ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واعظ فلاں موقع پر فرمایا، 3 گھنٹے، 3.25 گھنٹے، کہیں ہوتا ہے مجمع میں 30 افراد تھے، کہیں 50 افراد، کہیں 70 افراد، یعنی عموماً تعداد بہت کم رہی ہے، اتنی زیادہ تعداد نہیں ہوتی تھی، لیکن پھر بھی حضرت بڑا اہتمام کرتے تھے بیان کا اور بڑا طویل بیان کرتے۔ اسی طرح حضرت امام اہل سنت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب ابتدا میں آپ نے درس شروع کیا تو آپ کے درس میں صرف ایک آدمی ہوتا تھا، لیکن فرمایا میں اسی طرح تیاری کرتا ہوں جیسے میرے سامنے ایک مجمع بیٹھا ہو۔ تب اللہ تعالیٰ نے تفسیر حدیث میں انہیں ایک مہارت دی۔ تو بہرحال سامعین کی کثرت کو نہ دیکھا جائے۔ تیسری چیز اخلاص کی علامت ہے اجرت کا مطالبہ نہ کیا جائے، اجرت کا مطالبہ نہ کیا جائے۔ جب کوئی مقرر اپنی فیس مقرر کر لیتا ہے کہ میں بیان کے لیے آؤں گا 10,000 روپے لوں گا، 15,000 روپے میرا ریٹ ہے، تو جب انسان اپنا ریٹ اور فیس مقرر کر دے تو پھر دیکھنے میں یہ آتا ہے گفتگو میں اثر باقی نہیں رہتا، پھر گویا کہ اس کے بیان کا مقصد اپنا پیسہ اور مال جمع کرنا ہے۔ دوسروں کی نظر میں بھی آدمی گر جاتا ہے کہ خطیب صاحب پیسے کے لیے بات کرتے ہیں، اور وہ مال انسان کی اپنی ذات کے لیے بھی نافع نہیں بنتا۔ اس لیے بہتر ہے کوئی مطالبہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں کہیں گئے اور بات کر لی اور وہ خوش دلی سے کوئی رقم زبردستی دیں کہ آپ لے لیں تو پھر وہ اللہ کی طرف سے ایک تعاون، ایک ہدیہ ہے، اسے قبول کر لینا چاہیے، لیکن ذاتی طور پہ اپنی کوئی ڈیمانڈ یا اپنا ریٹ مقرر نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 2، اچھے خطیب کا دوسرا وصف ہوتا ہے تقوی۔ اس کی زندگی میں جتنا زیادہ تقوی ہوتا ہے عموماً گفتگو میں اتنی تاثیر زیادہ ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ دین کا علم ہے، اس کا تعلق باطن کے ساتھ ہے، اور جب بات دل سے نکل رہی ہوتی ہے تو وہ دل پر اثر بھی کرتی ہے۔ گفتگو کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ کلام مقفع مسجع ہو، اشعار کی کثرت ہو، عربی عبارات کی کثرت ہو، بلکہ تعلق انسان کے تقوی اور باطن سے۔ جب اندر گناہوں سے اجتناب ہو تو پھر جو بھی آدمی بات کرتا ہے دوسرے کے دل پر اس بات کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ عموماً متقی پرہیزگار لوگوں کی گفتگو میں اکتاہٹ نہیں ہوتی، وہ لوگ اگر آدھا گھنٹہ 40 منٹ گھنٹہ بھی بات کریں تو اکتاہٹ نہیں ہوتی، اور جو پیشہ ور خطیب لوگ ہوتے ہیں وہ بڑا مسجع مقفع بھی لائیں تو مجمع پر اتنا اثر نہیں ہوتا۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے اصل چیز انسان کی زندگی کا تقوی ہے۔ نمبر 3، اچھا خطیب وہ ہوتا ہے جس کی زندگی میں عمل ہو، عمل کا جذبہ، یعنی جس چیز پر وہ وعظ و نصیحت اور بیان کر رہا ہے پہلے وہ خود اس پر عمل بھی کرتا ہو۔ جب انسان عمل کرتا ہے بات میں تاثیر زیادہ آتی ہے۔ عموماً دیکھنے میں آیا اگر ایک ساتھی بیان کرے تکبیر اولیٰ کے اہتمام پر اور خود وہ جماعت میں شرکت نہ کرے یا تکبیر اولیٰ کا اہتمام نہ کرے، بات کرے اس پر معاملات کی درستگی پر، اس کے اپنے معاملات درست نہ ہو، بات کرے نظر کی حفاظت پر اور خود معاذ اللہ اس گناہ میں مبتلا ہو، بات کرے پردے پر، خود اس کی بیوی بچے گھر والے بے پردگی کے ماحول میں ہو، بات کرے اولاد کو دین پر لانے کی، خود اولاد بے دین ہو، تو بات میں تاثیر نہیں رہتی۔ اس لیے اثر تب ہوگا جب انسان کی اپنی زندگی میں عمل ہوگا۔ تو حضرات صحابہ اور سلف کی زندگی میں عمل تھا، اس لیے وہ لوگ زبان سے زیادہ اپنے عمل سے دین کی تبلیغ کرتے تھے۔ نمبر 4، ایک اچھا خطیب وہ ہوتا ہے جو حسن اخلاق سے آراستہ ہوتا ہے، جس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں۔ چونکہ خطابت یہ ہمیں ایک وراثت ملی نبوی اعتبار سے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جتنے گزرے وہ بھی اپنے قوموں کو واعظ و نصیحت کرتے تھے، تو جو نبی کا وارث ہے وہ بھی یہی کرتا ہے، تو اس میں بھی انبیاء علیہ السلام جیسے اخلاق ہونے چاہیے، اور انبیاء علیہ السلام کے اخلاق بہت عالی تھے۔ عالی اس طرح سے اگر کوئی ان کو برا بھلا بھی کہتا وہ معاف بھی کرتے، درگزر بھی کرتے، الٹا ان کے لیے دعائیں بھی کرتے۔ تو خطیب وہی ہوگا اگر کوئی برا بھلا بھی کہے، تان تشنی بھی کرے، مجمع میں اٹھ کر کوئی الزام بھی لگا دے، کوئی ایسی پرچی لکھ کر بھی دے دے، تب بھی وہ ان کو برا بھلا نہ کہے، ان کو سہ جائے، برداشت کر دے، ان کے حق میں دعا گو رہے۔ تو عموماً ایسے اچھے اخلاق کا اثر بہت زیادہ مجمع میں پڑتا ہے، لوگ متاثر بہت ہوتے ہیں۔ نمبر 5،
ظاہری وضع قطع شریعت کے مطابق ہو، ظاہری وضع قطع شریعت کے مطابق ہو۔ ایک اچھا خطیب وہ ہے، اب ایک آدمی بیان کے لیے آئے لیکن اس کا لباس شریعت کے مطابق نہیں ہے، 5-6 ٹخنوں سے نیچے لٹک رہے ہیں، اور اس نے جو لباس بنایا ہوا ہے وہ صلحاء کا، اسلاف امت کا لباس نہیں ہے، لباس بہت تنگ ہے، اس میں تشبہ غیروں کے ساتھ ہے، نقالی غیروں کی ہے، تو اس میں اثر نہیں رہتا۔ سب سے پہلی چیز جس کا مجمع پر اثر ہوتا ہے وہ انسان کی وضع قطع پر ہوتا ہے۔ جب آدمی ممبر پر آ کر بیٹھتا ہے، یہ اسٹیج پر آتا ہے، سامعین گفتگو سے پہلے جس چیز کو دیکھتے ہیں وہ اس کا لباس ہوتا ہے۔ اس لیے لباس جو ہے وہ شرعی اعتبار سے شرعی نزاکتوں کو سامنے رکھ کر ہو۔ لباس میں 3 چیزیں اہم ہیں۔ نمبر 1، لباس کشادہ ہو، تنگ نہ ہو۔ مقتداؤں کا لباس کشادہ ہوتا ہے، یہ جیسے آج کل ہے تنگ اظہار پہننا، تنگ قمیضیں پہننا جس میں جسم کی ساخت نظر آتی ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ لباس کا مقصد جسم کو چھپانا ہے، نہ کہ ظاہر کرنا۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا۔ لباس کے 2 مقصد ہیں، تمہاری شرمگاہ کو چھپائیں، نمبر 2 تمہارے لیے زینت کا ذریعہ بن جائے، تو کشادہ ہو۔ نمبر 2، لباس صاف ستھرا ہو، اس پر کوئی داغ دھبا میل کچیل نہ ہو۔ نمبر 3، سفید ہو۔ سفید لباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، البسوا البیاض من ثیابکم وکفنوا فیہا موتاکم فإنہا خیر ثیابکم۔ آپ نے فرمایا کہ تم سفید لباس پہنا کرو اور اپنے مردوں کو بھی اس میں دفنایا کرو، یہ تمہارے لباس میں ایک بہترین لباس ہے۔ تو سفید لباس مقتداؤں کے ساتھ زیادہ اچھا لگتا ہے۔ اسی طرح ساتھ اہتمام ہونا چاہیے امامے کا، جہاں بھی انسان نماز کے لیے جائے امامہ باندھ کر جائے۔ امامہ چاہے سیاہ ہو یا سفید ہو، امامہ باندھ کر جائے، اس کا بھی ایک اچھا اثر ہوتا ہے، اور سننے والے گفتگو کو بڑی توجہ کے ساتھ سنتے ہیں۔ اسی طرح وضع قطع کے اندر ایک چیز ہے اس کی مونچھیں اور داڑھی، ان کی صفائی ستھرائی کا بھی لحاظ ہو۔ عموماً دیکھنے میں آیا بعض خطیب آتے ہیں، مونچھیں اتنی بڑی ہیں کناروں سے، اور مونچھیں بہت بڑی ہیں، ہونٹوں پر ہیں، کھانے پینے میں لگ رہی، داڑھی کے بال ہیں لیکن سارے بکھرے ہوئے، کوئی دائیں طرف ہے کوئی بائیں طرف بکھرا ہوا ہے۔ تو ہونا یہ چاہیے خطیب وہ ہو، داڑھی پر بھی تیل ہو، سر پہ تیل لگایا ہوا ہو، مونچھوں کو اس نے تراشا ہوا ہو، یعنی اس میں کوئی چیز خلاف شرع نظر نہ آئے۔ کوئی دیکھ کر یہ سوال نہ کرے کہ یہ ہمیں نصیحت کر رہے ہیں، حالانکہ خود ان کا حلیہ دین کے مطابق ہے۔ ناخون ہے، بعض کے بہت لمبے ہوتے ہیں، بعض نے چھوٹی انگلی یا بڑی انگلی کا ناخون لمبا رکھا ہوا ہوتا ہے، بعض نے عورتوں کی طرح اس پہ مہندی لگائی ہوئی ہوتی ہے۔ اس چیز سے اجتناب کیا جائے۔ ظاہری وضع قطع صلحاء کی طرح جتنی ہوگی انشاءاللہ ظاہر کا اثر باطن پر ہوتا ہے۔ ظاہر صاف ستھرا ہو تو اللہ باطن کو بھی اسی طرح انسان کے لیے صاف ستھرا بنا دیتا ہے۔ نمبر 6، موضوع کا انتخاب کیا جائے۔ موضوع کا انتخاب کیا جائے، جب بھی آدمی گفتگو کرے موضوع کا انتخاب کر کے کرے۔ بعض ساتھی انتخاب نہیں کرتے اور کہتے ہیں جی ہم ممبر پہ بیٹھتے ہیں، جو اللہ ہمارے دل میں ڈالے گا ہم وہی بات کریں گے۔ اس کا انکار تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جو آپ کے دل میں ڈالے، لیکن تیاری کرنے کے بعد اپنی پوری بھرپور تیاری کر لی، 2 رکعت نفل نماز صلاۃ الحاجت پڑھ لی، اس کے بعد اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ مجمع کے لیے جو بات مفید ہے میرے دل میں تو وہ بات ڈال دے، تاکہ میں جو بات مطالعہ کی ہے میں اس کی اچھے انداز میں تشریح کر سکوں۔ پھر وہ دوران تشریح اللہ کوئی بات، کوئی واقعہ، کوئی نقطہ اس کے دل میں ڈال دے، واقعے کی تطبیق اس کے دل میں ڈال دے، اور واقعے کو بیان کرنے، اچھے الفاظ میں بیان کرنا، یہ اللہ اس کے دل میں ڈال دے، اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن اب کوئی مطالعہ نہ کرے، 11 بجے سو کر اٹھے، پھر دائیں بائیں اخبار دیکھے، موبائل دیکھے، پھر ممبر پر بیٹھ جائے، جو اللہ دل میں ڈالے گا پھر یہی ہوتا ہے، دائیں بائیں بات کو گھماتا ہے پھراتا ہے، اپنا وقت پورا کرتا ہے، تو اس سے نہ اس کی ذات کو فائدہ ہوتا ہے نہ
مجمع کو فائدہ ہوتا ہے، اس لیے موضوع کا ہمیشہ انتخاب کیا جائے۔ نمبر 7، آیات اور احادیث کا انتخاب کیا جائے عنوان کی مناسبت سے۔ موضوع کے انتخاب کے بعد اہم چیزیں قرآنی آیات، مثلا ایک ساتھی بیان کر رہا ہے والدین کے حقوق پر، تو والدین کے حقوق سے متعلق قرآنی آیات جو ہیں وہ ان کو پڑھے، احادیث مبارکہ کے ذخیرے میں جو احادیث ہیں انہیں پڑھے۔ اب اس کے اندر 3 چیزوں کی وضاحت ضروری ہے، یعنی آیات اور احادیث کا انتخاب تو کر دیا، کر لینے کے بعد اس میں 3 باتوں کی رعایت ہے۔ نمبر 1، اعراب کی درستگی۔ عموماً دیکھنے میں آیا بس اوقات بعض ساتھی قرآنی آیت یا حدیث پڑھتے ہیں، اعراب غلط پڑھ لیتے ہیں، تو اعراب کی درستگی ہونی چاہیے، درست اعراب پڑھے جائیں، یعنی دیکھ لیں قرآنی آیت کو بیان کرنے سے پہلے دوبارہ ایک نظر پڑھ لی جائے، سابقہ اس پر اپنے حافظے پر اعتماد نہ کرے انسان، ایک دفعہ دوبارہ اس کو پڑھ لے، حدیث کو بھی دوبارہ دیکھ لے، اور اگر اعراب میں شرح صدر نہ ہو تو کسی شرح میں دیکھ کر شرح صدر کر لے یا کسی صاحب علم سے پوچھ لے۔ نمبر 2، ترجمہ ٹھیک کرے۔ بامحاورہ اگر ترجمہ ہو تو زیادہ موزوں ہے کہ جو آیت پڑھی ہے اس کا بامحاورہ ترجمہ، حدیث کا بامحاورہ ترجمہ۔ نمبر 3، عربی لہجے میں پڑھا جائے۔ اب وہ قرآن پڑھ رہا ہے لیکن ہے بیچارہ مثلا جس علاقے کا ہے اسی لہجے میں پڑھ رہا ہے، جو قرآن پڑھ رہا ہے اب وہ پشتو میں پڑھ رہا ہے، لہجہ اس نے وہ اختیار کیا ہے، کوئی ہندوستانی ہے اس لہجے میں پڑھ رہا ہے، اور کوئی ہند کو بولنے والا ہے وہ اس لہجے میں پڑھ رہا ہے، تو قرآن کو عربی لب و لہجے میں پڑھا جائے۔ اور نمبر 4، ترتیل اور تجوید کے ساتھ پڑھا جائے، یعنی آیت یا حدیث کو پڑھ رہے ہیں تو اس میں جو ہم نے قواعد پڑھے غنّ مد کے، قواعد کا اجرا ہونا چاہیے، ان قواعد کے مطابق آیت کو پڑھا جائے، حدیث کو پڑھا جائے، لیکن اس میں بہت زیادہ اس کو کھینچنا، جیسے بعض ساتھی ہوتے ہیں بلا وجہ مد نہیں ہوتا اور مد بنا رہے ہوتے ہیں، بلا وجہ آیت کو کھینچ رہے ہیں، طول دے رہے ہیں، تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ جو بعض لوگوں میں ایک عادت ہوتی ہے کسی کے نقالی کرتے ہوئے، اس سے اجتناب کرے، جو واقعی جو غنّ مد ہے وہی کیا جائے، دوسروں کی نقالی نہ کی جائے۔ اور ایک اہم چیز اس میں ہے آیت اور حدیث کی مختصر تشریح کی جائے، جو آیت آپ نے پڑھی ہے خطبے میں پھر اس آیت کی مختصر تشریح کریں کہ اللہ رب العزت اس آیت میں یہ بات بیان فرمائے، حدیث جو پڑھی اس حدیث کی وضاحت اپنے الفاظ میں مختصر انداز میں کی جائے، پھر اس کے بعد آگے موضوع کی مناسبت سے جو چیزیں آگے عرض کروں گا وہ چیزیں بیان کی جائیں۔ نمبر 8، واقعات اور مشاہدات کو بیان کیا جائے۔ بیان کے دوران انسان کوشش کرے قرآنی آیات پڑھ لی، احادیث پڑھ لی، اب اس کے بعد واقعات بیان کرے۔ واقعات میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی عملی واقعہ اگر موجود ہے اس عنوان پر یا آپ کے مطالعے میں آیا اس کو پہلے بیان کرے۔ مثلا ایک ساتھی بیان کر رہا ہے اخلاق پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عالی اخلاق کے واقعات سنا دیں، زہد و تقوی پر حضور کے زہد کے واقعات سنائیں، شجاعت کے واقعات ہیں، سخاوت پہ کر رہا ہے تو حضور کے سخاوت کے واقعات، یعنی عملی واقعات آپ کے لیے، پھر خلفائے راشدین کے، حضرات صحابہ کرام کے، پھر تابعین، پھر تبع تابعین اور بعد کے ائمہ کے، یعنی ترتیب کے ساتھ اس میں واقعات ہوں۔ واقعات کے ساتھ مشاہدات، یعنی جس عنوان پر بات کی اگر اس کو کوئی مشاہدہ اس کے سامنے آیا، مسلم والدین کی نافرمانی جنہوں نے کی ان کو اللہ نے دنیا میں سزائیں دی، اب اگر کوئی مشاہدہ کسی نے اپنے علاقے میں دیکھا کہ کوئی واقعی نافرمان تھا اور اللہ نے اس کو دنیا میں یہ سزا دے دی، تو اب وہ اپنا مشاہدہ سنا لے، یا میں نے فلاں بزرگ سے سنا یا اپنے آبا و اجداد سے سنا، یہ واقعہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، تو اس طرح مشاہدے کا اثر بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اب یہاں یہ بات کہ ہمیں واقعات کن کتابوں میں ملیں گے، واقعات کے انتخاب کے لیے ہمیں کن کتابوں کا مطالعہ کرنا ہوگا، اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے
اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات دیکھنے ہیں تو علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی زاد المعاد فی ہدی خیر العباد، زاد المعاد فی ہدی خیر العباد، اور اسی طرح حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی السیرۃ النبویہ، اس میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کو بیان فرمایا۔ اور علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت کے مستند مواد کو لیا ہے اور اس میں آپ کے اسوہ حسنہ کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے۔ اردو زبان میں دیکھنا ہو تو سیرت مصطفیٰ کو اور سیرت سرور کونین کو انسان مطالعے میں رکھ دے، اور اسی طرح عملی واقعات کے لیے سیرت النبی علامہ شبلی نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ سید سلیمان ندوی صاحب رحمہ اللہ، یہ کتاب بھی مطالعے میں ہو، اس میں سیرت کا اچھا اور عالمانہ اور ادیبانہ مواد انسان کے سامنے آتا ہے۔ اس کے بعد اگر صحابہ اکرام کے واقعات دیکھنے ہیں تو اس میں 3 کتابیں میں عرض کر رہا ہوں۔ صحابہ اکرام کے واقعات پر پہلی کتاب ہے اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ، علامہ ابن اسیر جزری رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 630 ہجری۔ اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ، اس میں 7500 صحابہ اکرام کے تراجم ہیں، اور عموماً ہر ترجمے میں انہیں جو واقعہ ملا ہے انہوں نے اس کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ اس کا اردو میں ترجمہ علامہ عبدالشکور لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے، جو 3 جلدوں میں طبع ہے۔ دوسری کتاب الاصابہ فی تمییز الصحابہ، الاصابہ فی تمییز الصحابہ، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 852 ہجری۔ اور تیسری کتاب حیات الصحابہ، حضرت مولانا محمد یوسف کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ تینوں کتابوں کا اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے، اسد الغابہ کا بھی، الاصابہ کا بھی، اور حیات الصحابہ کا بھی۔ اسی طرح اردو زبان میں صحابہ کے حالات پر کتاب ہے سیر الصحابہ، 9 جلدوں میں دارالاشاعت سے طبع ہے، سیر الصحابہ۔ پہلی جلد خلفائے راشدین کے تذکرے پر ہے، اور باقی جلدوں میں انصار صحابہ، مہاجرین صحابہ، صحابیات، کبار صحابہ، اور اسی طرح وہ صحابہ جو حضور کے دور میں کم عمر تھے، سب کی سوانح ہیں، تابعین کی بھی ہے، کبار تابعین کا تذکرہ بھی ہے۔ اب اس کے بعد باری آتی ہے تابعین اور تبع تابعین کے واقعات۔ اس میں امام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 430 ہجری کی حلیۃ الاولیاء، حلیۃ الاولیاء، اس میں امام ابو نعیم نے جو واقعات نقل کیے، روایات، ان کو سند کے ساتھ بیان کیا۔ اس کتاب کا بھی اردو میں ترجمہ دارالاشاعت سے طبع ہے، اور اس کے ساتھ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 597 ہجری کی صفت الصفوہ، صفت الصفوہ، یہ ایک بہترین خلاصہ ہے حلیۃ الاولیاء کا۔ اس میں انہوں نے مقررات کو حذف کیا، اسی طرح سندوں کو حذف کیا، جو تراجم ان سے چھوٹ گئے ان کا اضافہ کیا، معلومات کو بڑھایا۔ تو یہ بڑی مفید کتاب ہے، 4 جلدوں میں طبع ہے، اور اب 2 ضخیم جلدوں میں بھی آئی ہے، 4 حصے ہیں اس کے، تو اس میں سندیں نہیں ہیں، اور صحابہ، صحابیات اور بعد کے ادوار کے واقعات اس میں بہت زیادہ ہیں۔ تو یہ کتاب بھی ساتھ مطالعے میں رکھیں، انشاءاللہ فائدہ مند کتاب ہے۔ اسی طرح اگر کوئی ساتھی محدثین کے واقعات چاہے کہ مناسبت سے محدثین کے واقعات، تو تذکرۃ الحفاظ، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 748 ہجری، اور سیر اعلام النبلاء، امام ذہبی رحمہ اللہ، متوفی 748 ہجری۔ تو امام ذہبی کی یہ 2 کتابیں بڑی مفید کتابیں، اور اسی طرح چاروں فقہا جو گزرے ہیں ان کے جو متبعین ہیں ان کے حالات کے لیے بھی ایک ایک کتاب میں عرض کر دیتا ہوں، اگر کوئی اسے مطالعے میں رکھ لے تو جہاں ان کی سوانح معلوم ہوگی، ان کی تصنیف و تالیف کا تذکرہ سامنے آئے گا، ان کی زندگی کا، ان کے اساتذہ، تلامذہ، شب بیداری، اخلاص و للہیت کا، وہی ان کے بہت سے عملی واقعات سامنے آئیں گے۔
مالکیہ کے حالات میں قاضی ایاز مالکی متوفہ 544 ہجری کی ترتیب المدارک قاضی ایاز مالکی رحمہ اللہ کے بعد مالکیہ کے حالات لکھیں ابن فرحون مالکی، ابن فرحون، ان کی کتاب ہے الدیباج المذہب بمعرفت اعیان علماء المذہب۔ تو اگر یہ دو کتابیں ہوں، ترتیب المدارک اور الدیباج ابن فرحون مالکی کی، تو مالکیہ کے حالات میں کافی ہیں۔ شوافی کے حالات میں تفصیلاً طبقات الشافعیۃ الکبریٰ، طبقات الشافعیۃ الکبریٰ علامہ تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 771 ہجری، یہ 6 جلدوں میں طبع ہے۔ حنابلہ کے حالات میں طبقات الحنابلہ، اور اسی طرح اس کا ذیل ہے ذیل طبقات الحنابلہ، علامہ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 795 ہجری کا، ذیل طبقات الحنابلہ۔ حنفیہ کے حالات پر علامہ عبد القادر قرشی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 775 ہجری کی الجواہر المضیہ فی طبقات الحنفیہ، الجواہر المضیہ فی طبقات الحنفیہ، اور اسی طرح الفوائد البہیہ فی تراجم الحنفیہ، علامہ عبد الحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ عبد الحی لکھنوی متوفہ 1304 ہجری۔ اور انوار الباری کی جو شروع میں بہت سے علماء احناف کے حالات بھی ہیں اس زمن میں، ان کے واقعات بھی ہیں۔ انوار الباری حضرت مولانا احمد رضا بنجوری رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح ابو حنیفہ و اصحابہ المحدثون، علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، اور اردو زبان میں حدائق الحنفیہ، حدائق الحنفیہ مولانا فقیر محمد صاحب۔ اس میں انہوں نے ہر صدی میں آنے والے علماء احناف کا تذکرہ الگ الگ کیا، اور اگر بر صغیر کے علماء اور ان کی سوانح اور ان کی زندگی کے واقعات اور تصنیفات کے لیے نزہۃ الخواطر علامہ عبد الحی حسنی رحمۃ اللہ علیہ، اس کا ترجمہ بھی دارالاشاعت سے طبع ہے، نزہۃ الخواطر کا۔ بہرحال یہ میں نے بات عرض کر دی کہ بیان کے دوران واقعات کا تذکرہ بڑا مفید ہوتا ہے، اور افادیت کے لیے ایک بات سمجھ لیں۔ دیکھیں قرآن کریم خود بھی ہمیں یہ بتا رہا ہے، قرآن کریم میں بھی واقعات بڑی کثرت کے ساتھ بیان ہوئے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج فرض ہے، اتنی تفصیلی احکامات نہیں آئے، نہ ہی نماز کا تفصیلی تذکرہ، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں متعدد ہے، حضرت خضر کا، ذوالقرنین کا، ابراہیم علیہ السلام کا، دیگر انبیاء علیہ السلام کے۔ اس طرح احادیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے بہت سے واقعات بیان فرمائے، جیسے صحیح بخاری بابو حدیث الغار میں 3 کا تذکرہ ہے۔ اسی طرح آپ نے برس والے کا تذکرہ کیا، نابینا کا، گنجے کا، کہ ان کی آزمائش فرشتے کے ذریعے سے ہوئی۔ اس طرح حدیث میں وہ تذکرہ کہ ایک آدمی نے 1000 درہم قرض لیے اور پھر کنارے پر آیا تو نہ پایا، تو لکڑی کے اندر اس نے 1000 درہم کو رکھا اور اس نے اس معاملے میں اللہ کو گواہ بنایا تھا۔ یہ واقعہ بھی بخاری میں ہے۔ اس طرح یہ واقعہ بھی مسلم میں ہے کہ ایک شخص نے زمین خریدی اور نیچے پھر جب کھودا تو اس کو سونا ملا، تو وہ واپس کرنے کے لیے آیا، کہا میں نے تو آپ سے زمین خریدی ہے، سونا نہیں خریدا۔ اس نے کہا میں نے زمین اور سونا دونوں آپ کو دے دیا۔ تو یہ واقعہ بھی روایت میں موجود ہے۔ اس طرح حدیث میں یہ واقعہ بھی آیا کہ ایک شخص نے اپنے وصیت کی میرے انتقال کے بعد کہ میرے جسم کو آگ لگا دو اور پھر اس کی راکھ ہواؤں میں بکھیر دو، کہ میں اللہ کا سامنا کیسے کروں گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ہواؤں سے اس کی راکھ کو جمع کر کے دوبارہ انسان بنایا۔ تو بہت سے ایسے واقعات خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمائے۔ قصص الحدیث کے نام سے حدیث کے ایسے واقعات بھی جمع ہیں، جیسے قصص القرآن کے نام سے قرآن کریم کے واقعات جمع۔
حضرت مولانا حفظ الرحمان صاحب کے قصص القرآن، قرآن کریم کے واقعات اس میں ہیں، قصص الحدیث میں حدیث کے واقعات ہیں، اور آپ نے بنی اسرائیل کے واقعات بیان کرنے کی اجازت دی ہے۔ حدیثو بنی اسرائیل ولا حرج، بنی اسرائیل کے واقعات تم بیان کر سکتے ہو، کوئی حرج نہیں، لیکن اس میں اتنی تفصیل یاد رکھے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ متوفی 774 ہجری نے تفسیر ابن کثیر کے شروع مقدمے میں یہ وضاحت کی ہے، بنی اسرائیل کے وہ واقعات جو شریعت کے موافق ہیں، قرآن کریم، حدیث اور دین کے، ان کے بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ نمبر 2 وہ ہیں کہ جو شریعت کے بالکل برخلاف ہیں، کہ ایسے واقعات ہیں جو نصوص قطعیہ کے خلاف ہے، ان کا بیان کرنا بالکل جائز نہیں۔ نمبر 3 ایسے واقعات ہیں جو نہ بالکل موافق ہیں نہ خلاف ہیں، ان کے بارے میں سکوت ہے، تو ان کو بیان کیا جا سکتا ہے یا نہیں بیان کیا جائے، تو پھر دیکھا جائے کہ اگر وہ واقعہ کسی شریعت کے اصول کے تحت آ رہا ہے، کوئی تائید مل رہی ہے تو اسے بیان کیا جا سکتا ہے، نہیں تو پھر آدمی بیان نہ کرے۔ تو اس لیے بنی اسرائیل سے جو اس طرح کے واقعات مروی ہیں، اگر وہ شریعت کے موافق ہوں، اس میں مبالغہ آرائی نہ ہو اور اس کے ذریعے سے ترغیب اور ترہیب کا پہلو ہو، تو ایسے واقعات کے بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح آپ کو زیادہ مواد ملے گا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 505 ہجری کی احیاء علوم الدین سے۔ امام غزالی کی یہ کتاب بہت جامع ہے، خطیبوں کے لیے عموماً 2 چیزوں میں مواد ہوتا ہے، مولانا روم کی مثنوی اور امام غزالی کی احیاء۔ مولانا روم رحمہ اللہ کی جو مثنوی ہے، اگر کوئی ساتھی فارسی نہ پڑھ سکے تو اس کا جو اردو میں ترجمہ اور تشریح ہے معارف مثنوی کے نام سے، حضرت مولانا حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، وہ نہایت مفید ہے۔ معارف ہے، اگر ہو سکے تو ایک دفعہ اسے ضرور مطالعہ کر لیں۔ مثنوی کے جو اشعار ہیں اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کو علوم عطا فرمائے تھے، علوم باطنی، اس کی نظیر نہیں ملتی، اور انہوں نے ایسی باتوں کو اشعار کی صورت میں بیان کیا ہے جس سے انسان کے جہاں باطن کی اصلاح ہے وہاں ظاہر کی بھی۔ تو بہرحال اسے بھی مطالعے میں رکھیں۔ احیاء علوم الدین کا ترجمہ بھی طبع ہے، اور اس میں البتہ ایک چیز رہے کہ احادیث بیان کرنے میں احتیاط ہو، چونکہ احیاء علوم الدین میں بہت سی روایات غیر مستند ہیں، تو پڑھتے وقت علامہ عراقی کا جو اس پر حاشیہ اور تخریج ہے وہ مطالعے میں ہو۔ علامہ عراقی متوفی 806 ہجری کی تخریج کا نام ہے المغنی، المغنی عن حمل الاسفار فی الاسفار فی تخریج ما فی الاحیاء من الاخبار۔ تو المغنی میں انہوں نے جو بھی ایسی روایت آئی ہے نیچے اس کی تخریج کی ہے، اس کا حکم بیان کیا۔ المغنی عن حمل الاسفار فی الاسفار فی تخریج ما فی الاحیاء من الاخبار۔ اسی طرح علامہ سبکی نے طبقات الشافعیۃ الکبریٰ میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمے میں ان روایتوں کو لکھا ہے جن کی انہیں سند نہیں ملی، یہ جو غیر مستند روایات تھی انہوں نے اس کی نشاندہی کی ہے۔ تو اگر ان 2 کو بھی آپ مطالعے میں رکھیں گے تو شرح صدر سے بیان کر سکیں گے۔ بقیہ احیاء علوم الدین کی ایک اچھی شرح ہے، یعنی جو بات وہاں اجمال ہے شرح میں آپ کو تفصیل سے ملے گی۔ مزید روایات، آثار، مزید واقعات کے لیے، تحقیق کے لیے اتحاف السادۃ المتقین بشرح احیاء علوم الدین، اتحاف السادۃ المتقین بشرح احیاء علوم الدین، علامہ مرتضی حسن زبیدی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 1205 ہجری۔ کسی غیر درسی کتاب پر اتنی بڑی شرح نہیں لکھی گئی، یہ 16 جلدوں میں طبع ہے، اور احیاء علوم الدین کی پوری کتاب کی شرح۔ تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ روایت کی تخریج بھی، واقعات، آثار بہت زیادہ اس میں مل جاتے ہیں، تو عموماً خطیب ساتھیوں کے لیے اس میں کافی مواد ہے۔ تو بہرحال میں نے ایک بات عرض کی، آیات کے احادیث کے انتخاب کے ساتھ ساتھ کیا چیز بھی ہو، واقعات اور مشاہدات بھی ہوں۔ واقعات کے سلسلے میں 3 کتابیں میری بھی چھپی ہیں، اگر ممکن ہو اسے بھی آپ ساتھ رکھیں، فائدہ ہوگا۔ سلف صالحین کے ایمان افروز واقعات بھی، اور خواتین اسلام کے ایمان افروز واقعات بھی، علماء سلف کا شوق علم بھی۔ اس میں کہ جس عنوان پر انسان بات کرے
اس عنوان کے اگر وہ 7 واقعات بھی رکھ لے تو انشاءاللہ ایک تو بات ذرا تفصیلی ہو جاتی ہے اور واقعے سے ان پڑھ لوگوں کے لیے سمجھنا بھی آسان ہوتا ہے۔ عموماً لکھا پڑھا طبقہ مجمع میں کم آتا ہے، عموماً دیکھنے میں آیا ہے کہ جو لوگ ذرا عوام الناس میں سے ہوں یا زیادہ تعلیم یافتہ نہ ہوں، وہ دین سیکھنے کے سننے کے زیادہ خواہشمند ہوتے ہیں اور ان کو واقعات کی باتیں زیادہ سمجھ آتا ہے اور واقعہ یاد رہتا ہے۔ کوئی بھی جس طبقے کا بھی انسان ہو اگر واقعہ سن لے اس کو یاد رہتا ہے، اور واقعات کے بعد اہم چیز ہے اس کو معاشرے پر تطبیق۔ ہم صرف واقعات 3-4 سنا کے آگے بڑھ جاتے ہیں، اس واقعے سے سبق نہیں نکالتے، اس واقعے میں کتنے سبق ہیں اور موضوع پر کس طرح فٹ ہو رہا ہے اور اس واقعے کے معاشرے پر کیا تطبیق ہے۔ مثلا ایک ساتھی تقویٰ پہ سنا رہے وہ واقعہ، پھر اس کو معاشرے پہ تطبیق دے کہ آج کے دور میں اس واقعے کی روشنی میں اس طرح کا تقویٰ ہونا چاہیے کہ دیکھیں وہ اس دور کا آدمی خدا سے ڈر کر یہ کام نہیں کر رہا، آج کے دور میں یہ خوف نہیں ہے، انسان کیمرے کی آنکھ سے ڈر رہا ہے، اللہ رب العزت کا خوف اس کے دل میں نہیں ہے، تو تطبیق بھی ہو۔ واقعات کو تھوڑا تفصیل سے بیان کیا جائے، بہت اختصار سے بات سمجھ نہیں آتی، عموماً اختصار مخل ہوتا ہے، اس لیے بات کو تھوڑا سی وضاحت کے ساتھ سمجھایا جائے۔ پورا ایک نقشہ کھینچ کر اگر بات سمجھائیں گے تو واقعہ ذہن نشین ہو جائے گا۔ بعض ساتھی بہت مختصر سنا لیتے ہیں، ساتھی اس کو سمجھ ہی نہیں پاتے، تو 3 چیزیں ہوں، واقعے کو تھوڑا تفصیل سے سمجھایا جائے، نمبر 2 واقعے سے نتائج اخذ کیے جائیں، اور نمبر 3 اسے اپنے موضوع اور معاشرے پر فٹ کیا جائے۔ جب یہ تینوں چیزیں ہوں پھر دیکھنے میں آئے انشاءاللہ اس کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے۔ نمبر 9 آغاز اور اختتام اچھا ہونا چاہیے۔ خطیب کا آغاز اور اپنی بات کا اختتام اچھے پیرائی میں ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آغاز کرنا ہے تب بھی انسان گفتگو کا آغاز دھیمے انداز میں کرے، آہستہ آہستہ اپنی بات کو آگے لے کر چلے۔ اب وہ خطبہ شروع کرتے ہی جذبات میں آ گیا اور یہ اختتام میں فوراً جذبات کرتے کرتے ایک دم ممبر سے ہٹ کے نیچے اتر گئے، تو یہ طریقہ نہیں ہے بات کے شروع اور اختتام کا۔ تو آغاز کیے جائے دھیمے انداز میں اور اختتام پہ پوری بات کر کے اس کا خلاصہ بیان کیا جائے، تاکہ جو ساتھی بالکل آخر میں آئے یا جو آخری گفتگو میں پہنچے تو وہ بھی سمجھ جائیں کہ آج ممبر سے یہ بات بیان ہوئی اور اس بات کے اندر اتنی چیزیں بیان ہوئی۔ ہم عموماً خلاصہ نہیں بیان کرتے، بیان کے آخر میں اس بیان کا سبق نہیں بیان کرتے، اس لیے اتنا فائدہ نہیں ہو پاتا۔ نمبر 10 مطالعے کا خوب اہتمام کیا جائے، یعنی کبھی بھی بیان بغیر مطالعے کے نہ کیا جائے، ہمیشہ بیان خوب تیاری کے بعد کیا جائے۔ 1 گھنٹہ بات ہے تو اس کے لیے کم از کم 4 گھنٹے مطالعہ کیا جائے، اور اس پر آپ سلف خلف متقدمین متاخرین سب کی کتابیں دیکھیں۔ مثلا آپ نے بیان کرنا ہے تقویٰ پر، تقویٰ پر قرآنی آیات بھی دیکھیں، احادیث بھی، صحابہ کے سلف کے واقعات بھی، پچھلوں کے بھی، آج کے دور والوں کے بھی، اکابر کے بھی۔ اسی طرح اس عنوان کو خطبات میں بھی پڑھیں، خطبات حکیم الامت میں، خطبات حکیم الاسلام میں، اصلاحی خطبات میں، اور خطبات فقیر ہے، دیگر خطبات ہیں، لیکن اس میں مواد آپ وہاں سے مطالعہ ضرور کر لیں، لیکن اگر کوئی حدیث ہو تو اس کی تحقیق کر لیں، کوئی واقعہ ہو تو اس کو اصل مراجع میں دیکھ لیں۔ جب تک اصل مراجع میں آپ کو نظر نہ آئے اور روایت کی مصادر اصلیہ سے تحقیق نہ ہو جائے تو بیان کرنے سے گریز کریں۔ عموماً بعض چیزیں ہماری خطبات کی کتابوں میں غیر مستند بھی ہوتی ہیں، اس لیے روایت کے معاملے میں تحقیق کر لیں تو 5-6 جب آپ خطبات کو پڑھ لیں گے تو آپ کے سامنے کافی مواد آئے گا، پھر اس مواد کو اپنے پاس محفوظ کر کے اپنی ترتیب پر اس کو بیان کریں گے تو انشاءاللہ بات ایک سلیقے اور اسلوب